الذی خلق الموت والحیات. اور دنیا میں اسی دیکھتے ہیں کہ حیات پہلے ہے تو موت بعد میں ہے، جبکہ اللہ پاک سن موت پہلے ذکر کیتی ہے تو حیات بعد میں ذکر کیتی ہے. مفسرین کرام دی آپا میں بات چھڑ دی ہے کہ خدا سن ترتیب الٹی کی تھی. ذکر خدا کو پہلے حیات دا کرنا آسا، پہلے بعد میں موت دا کرنا آسا. الذی خلق الحیات والموت ہی آہنا آسا نا، جد کہ اللہ سنا ہے الذی خلق الموت والحیات. تو مفسرین کرام سے بڑی عجیب گل لکھی ہے نا، فرمایا اللہ پاک سن موت دا تذکرہ پہلے کیتا، زندگی دا بعد میں کیتا، اسی واسطے کہ جڑا اس دنیا میں آ گیا اس اور لازمی طور تے کیا ہونا ہے، مرنا ہے. موت اس کو لازم آسی. زندگانی ہے علامت مرگ کی ہے غافلہ، اور کچھ اس تعبیر کی حاجت نہیں. فرمایا اس دنیا دے اندر جڑا خواب ہے تھوڑی زندگی اس کی اور کوئی تعبیر بھی نہیں، صرف اور صرف یہ ہے کہ تو دوڑ مرنا ہے. اس واسطے بڑے دوستوں بزرگوں ہر ایک سن مرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے بڑے جلالی پیغمبر سے نا، انہوں کول بھی فرشتہ جس ٹائم ساہ کرنے واسطے آیا نا، حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ انہوں سن کے کیتا دبا کے اسرائیل علیہ السلام دے چماٹا ماریا. وہ پھر روندا روندا خدا کول گیا، یا باری تعالیٰ تھوڑے موسیٰ دا ساہ کرنے واسطے گیا سا. تے موسیٰ علیہ السلام تے اگوں کی کیتا مڑے دفا کٹ ماریا. اللہ پاک سنا ہے اے اسرائیل جل، موسیٰ علیہ السلام کو بکری ہوتا ہے، پیڈا ہوتا ہے، ہاتھ رکھا ہے، ہاتھا تلے جتنے بال آنے اتنے سال اس کی عمر کے کر سا بدا چھوڑ سا. آیا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیتا کہ اللہ پاک آتا ہے بکری تے پیڈا تے کے کر ہاتھ رکھ، جتنے تلے بال آسن اتنی عمر کے کر چھوڑ سا بدا چھوڑ سا. اتنے سال تھوڑی عمر بد گئی سی. موسیٰ علیہ السلام ایک بڑی عجیب گل کی تھی، اس واسطے بڑی واضح اور نصیحت دی گل ہے. موسیٰ علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام کو آیا، اتنے سال گزرنے کو بعد پھر کیا ہو سی کیا ہے کہ اتنے سال گزرنے کو بعد پھر کیا ہو سی تے اگو اسرائیل علیہ السلام آیا پھر موت ہو سی. تے موسیٰ علیہ السلام آیا جد پھر مرنا ہے تے آن بھی کیا ہے مرنا ہے. اے اسرائیل کٹ بڑا سا جی. اس ہستے بڑے دوستوں بزرگوں انسان اس دنیا تے گیا ہی اگلے جہان وچ ہستے. اللہ پاک سن آدم علیہ السلام کو پیدا کیتا، جنتا میں رہیا. آدم علیہ السلام کو غلطی ہوئی بلکہ اللہ کرا لی کی مکتا تو سن کو ایسے دنیا میں آزمائش امتحان ہستے بھیجنا سا. آدم علیہ السلام جس ٹائم اتو تلے آندیا سے نا ایتھے دنیا دے اندر تے آدم علیہ السلام کو پریشانی ہوئی کہ جنت دے اندر تے پھل بھی لگے دے سے، بٹیر پوجے دے تھاندے سے، ہر قسم دے مزے سے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ أَمْرًا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ. اللہ سے قرآن مجید دے اندر کہ جڑی شے جس چیز دی خواہش کر دیا سے سب کچھ اتھے کیا ہوتا سا مل گیا سا. آخر آدم علیہ السلام جس طرح میں سے دنیا تے آئے نا تے آدم علیہ السلام کو پریشانی ہوئی کہ ہن اتھے کدے آپ واسطے روزی بھی کرنی ہے تے روزی آسمان تو خدا اس طرح تے نہیں سٹتا نا، دانا راند ہے اس تے محنت کردا ہے تے اس تو بعد اس کو تھاندا کچھ نہ کچھ اتھے تے محنت کرنی ہے. آدم علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یا اللہ اے کہ بڑے نال تماشا لگ گیا، اتنے مزے وچ آساں تے مطلب ہے اتھوں اتھے آنا پہ گیا. اس وقت آدم علیہ السلام دی طرف اللہ پاک سن ایک وحی بھیجیا سی. وہ وحی تساں کو سنانا، اسی دا تذکرہ اللہ قرآن مجید دے اندر کردا ہے. اللہ پاک کہتا ہے اما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا. اور اسی وحی دے اندر مڑے تساں واسطے ایک بہت بڑا سبق ہے کدے اسی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ پاک کہیا او آدم مڑی طرفوں اپنی اولاد کو اے پیغام چاہ دے، اما یاتینکم منی ہدن. اے آدم دی اولاد تساں کول مڑی طرفوں ہدایت آسی، رہنمائی آسی. اللہ دے نبی آسن بڑیاں سچیاں کتاباں تساں کو لا کے کس طرح تساں دنیا دے اندر زندگی گزارنی ہے اے دسن. فمن تبع ہدایا، جس آدمی سن مڑی ہدایت مڑی رہنمائی دے مطابق پیروی کیتی اس تے چلیا
فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے آدم بڑی طرفو اپنی اولاد کو ایک پیغام سنا کن کہ کوئی خوف کوئی غم نہ ہو سی. جس جنتا میں تو کو کردہ لگے دا نا تو کو بھی تڑی ضروریت ساری دی ساری کو اس جنت میں دوبارہ داخل کر سکتا. لیکن وعلیکم السلام ٹھیک ہو خیریت. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. لیکن او آدم اپنی اولاد کو بڑی طرف ایک پیغام سنائی. جس آدمی سن بھی بڑی اس ہدایت اور رہنمائی دی مخالفت کی تھی اولئک اصحاب النار. وہ جنم کو جلسی اور یہ نہیں جنم بے ایک دیڑا دو دیڑا ترے دیڑا چار دیڑا پانچ دیڑا سال 2 سال 5 سال 10 سال 100 سال نہ ہم فیہا خالدون. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار. وہ جنم کو جلدا رہسی اور جنم دے اندر اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ ہستے کیوں سی اتھے رہسی. اس ہستے بڑے دوستوں بزرگوں آہنے دا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں ایسی رہنے ہستے نہ آئے. اس طرف آزمائش اور امتحان ہستے اللہ پاک سنا سب کو اتھے بھیجے. سیاڑا آدمی ہوئی ہوتا ہے کہ ہن دیکھو نا سیالا آئے دے اس سیالے تو ساں کہا بھی کیتے دن تو اس لکڑیاں شکڑیاں دا بھی انتظام ہوئے دو سی نہ ہوئے دو سی. بانیاں شانیاں تو ساں اپنیاں ٹیٹ کی دیوں سن تو ساں نال ہی ایک گمانڈا بچ آدمی ہوئے نہ وہ شرطہ پہ کہا کپے نہ وہ اپنی لکڑیاں دا انتظام کرے نہ مطلب ہے وہ اپنی بانڈی کو ٹیٹ کرے. تے تسی سارے اپنی بستی والے آسو بڑا بیوقوف آدمی ہو. اس کو پتہ نہ آسا آگے برفوں پہ سن. اس کو پتہ نہ آسا جنگل باندھ ہو سی. اس کو پتہ نہ آسا کہ مڑے چوکھٹ ٹھر سن. میں بانڈی اپنی بیڑ کنا میں اپنے کہا دا انتظام کر کنا میں اپنی لکڑیاں دا انتظام کر کنا کل برف پئی تے میں کسا ٹائے ہلنے دا نہ ہو سا. تے سیاڑا ہوشیار آدمی ہوئی ہوتا ہے جڑا اپنے کہا دے گاڑے دا بھی انتظام کر کندا ہے لکڑیاں دا بھی انتظام کر کندا ہے اپنے چوکھرا کو بھی کیا کردا ہے سنبھال کندا ہے. اسی واسطے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او دنیا دے انسانوں تساں صرف اور صرف دنیا دے ہی ہے تساں صرف اور صرف اتھے دا سیالہ دے ہی ہے. تا تسی سیاڑا اس کو آتے ہو جس تا گاڑا ہو گیا جس تیاں لکڑیاں ہو گیاں جس تے چوکھر سکھا بچ ہو گئے جس تے جنک سکھا بچ ہو گئے. لیکن میں اللہ دا سچا نبی تساں کو دستا جس جنت بھی دہی ہے جس تے اللہ پاک سن قبر دے احوال بھی واضح کیتن جس محشر دا میدان بھی دہی ہے جس کو اللہ پاک سن اس دنیا دے اندر جنم دے نظارے بھی کرا لین جس گناہگارہ کو اور نیکوکارہ سارے لوگوں کو اللہ پاک سن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دسیا ہے اسی دنیا دے اندر میں اللہ دا سچا نبی آتا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سیاڑا تے ہوشیار آدمی ہوئی ہے جڑا اپنے نفس کو سیاڑ کے انہاں کماں وچ اپنے آپ کو اس دنیا دے اندر لا کندا ہے جڑے موت کرو بعد اس کو کم آنے والے ہونے. قابل صد احترام بزرگو دوستو محشر دی صبح تک میں تے تساں کتھے رہنا ہے قبرہ وچ رہنا ہے. محشر دی صبح تک جس ٹائم تک کہ دنیا مٹی نہیں یہ دنیا مٹ سی مٹنے کو بعد پھر اللہ پاک اسرافیل علیہ السلام کو آسن بنجڑی مار اس سور مار سی سور بھائی سی سارے اپنے قبرہ میں باہر نکل سن سارے اپنے قبرہ میں باہر نکل سن. اس دیہڑے تک میں تے تساں کتھے رہنا ہے قبرہ وچ رہنا ہے. ہن دیکھو اس قبرہ وچ روشنی بھی نہیں اس قبرہ وچ گرمی دا انتظام بھی نہیں اس قبرہ وچ ٹھنڈا دا انتظام بھی نہیں تے اساں اتھے اتنا لمبا عرصہ گزارنے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسے کہ ای قبر دے اندر روشنی کہیں ہو سی اس قبر دے اندر گرمی دا انتظام کہیں ہو سی اس قبر دے اندر ٹھنڈا دا انتظام کہیں ہو سی. اس سارے دا سارا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیتے. جڑا فرمایا نماز پڑھ سی جڑا روزے دا اہتمام کر سی جڑا سچ بول سی دویاں کو دھوکھا نہ دے سی اچھے اخلاق نال پیش آ سی. فرمایا اس تک قبر جڑی ہے جنت دا باغ بن گئی سی. اللہ جنت دیاں ہواواں چلا سی اور اس کو اس قبر دے اندر نہ روشنی دی پرواہ ہو سی نہ اور کسی چیز دی پرواہ ہو سی. اللہ جنت دی کھڑکی اس تک کھول کن سی اور اس کو کسی قسم دی کوئی پریشانی نہ ہو سی. حتیٰ کہ حدیث دے اندر آندا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس ٹائم مردے کو قبرہ میں رہیا جاتا نا تے اس کو فرشتہ آندا ہے حساب کتاب واسطے. فرشتہ جس ٹائم آندا ہے تے اگر اس دنیا دے اندر نماز پڑھی ہوا ہے اے خیال کرو جڑے لوگ نماز نہیں پڑھتے
سارے توجہ ماری طرف کر کے ایک گل سن کرو اللہ دے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قبر دے اندر جس وقت مردے کو رہیا جلدا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ مڑی دیگری دی نماز قضا ہوندی ہے اور دنیا میں کدے اس نماز قضا نہ کیتی ہوئی تو وہ فرشتے کو آتا ہے دعونی اصلی وہ کو چھوڑ بعد میں مڑے کو پوچھی من رب کا ما دینوں کا من نبیوں کا یہ سوال بعد میں کری پہلے مڑی نماز قضا ہوندی ہے دیگر مڑی قضا ہوندی ہے مجھے نماز پڑھنے دے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتہ اللہ کو جلتا ہے اللہ اجازت دے رہے کہ یہ بڑا مومن بندہ آسا دنیا میں نماز قضا نہ کرتا آسا آج اس کو قبر میں بھی نماز پڑھنے دی اجازت دیتی جلے محدثین کرام سے بڑی عجیب گل لکھی ہے فرمایا کہ 4 رکعت نماز دیگری دی او نیت بند ہے اجا 4 رکعتاں پوریا نہیں ہونیاں اللہ پاک اس تو پہلے محشر دا میدان قائم کر چھوڑتے اس ہستے اگر اپنی قبر کو جنت بنانا چاہتے ہو اپنی قبر دی اس اندھیری کوٹھڑی کو روشن کرنا چاہتے ہو اور اس کو چین اور سکون والا بنانا چاہتے ہو اس ہستے دنیا دے اندر میں تے تساں کو کیا کرنا چاہیے نیک اعمال کرنے چاہیے اچھے اعمال کرنے چاہیے جی ہاں اللہ اور اللہ دے رسول سن اساں کو دسے اس طرح اساں کو چلنا چاہیے اسی طرح ہمارے دوستوں بزرگوں محشر دی صبح تک میں آ رہا سا کہ اساں کتے رہنا قبر دے اندر رہنا پھر اس کو بعد اگلا جہان آسی اصحاب و کتاب والا وہ کتنا لنگا ہے لمحے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کان مقدارہ 50 الف سنہ 50,000 سال دا دیڑا ہو سی ایک دیڑا کتنا ہو سی 50,000 سال دا دیڑا ہو سی اور ایجا سخت دیڑا ہو سی اللہ اکبر ایک حدیث میں پڑھی تو سنگ بھی سنانا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسے تے انسان دے رونگٹے کھڑے ہو گئے نن کہ اللہ محشر دا میدان جس ٹائم قائم ہو سی نا چٹیل میدان سورج سوا نیزے دے برابر زمین ساری تانبے دی انسان ننگا ہو سی صاف ٹھیک ہے پریشانی دا عالم ہو سی ایک عرصہ دراز گزر گئے سی انتظار 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 کس ہستے آیا سیا اتنے اللہ پاک سو حساب کتاب ہستے خدا دی طرفوں تے کوئی حساب کتاب دا کوئی مطلب ہے جواب سوال نہیں حتیٰ کہ حدیث دے اندر آدھا ہے کہ انسان آسن یا اللہ جنتا کو کھڑنا ہے تھوڑی مہربانی نہیں تے جنم بچ با اتھو ہستی جان کھوٹا اتھو ہستی جان کے کر جنتا پہ کھڑنا ہے پھر تھوڑی مہربانی جنم پہ کھڑنا ہے تو جنم پہ کھڑ لیکن یہ جڑا 50,000 سال کا دیہڑا ہے سورج سوا نیزے دے برابر ہے زمین تانبے دی ہے سر ننگا پیر ننگے جسم ننگا نفسا نفسی دا عالم پتر پیو کولو نستا ہے پے پترا کولو نستا ہے دھی ماؤ کولو نستی ہے جڑا خسمے کولو تریپتی کولو نستا ہے تریمت خسمے کولو نستی ہے ایک دوے کولو یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ اے جا سخت دیہڑا وہ 50,000 سال دا دیہڑا وہ مڑے تے تساں تے آڑے اس دے مقابلے میں دسو اے 60 سال تے 70 سال تے 80 سال دی کوئی زندگی ہے جی پھر اس کو بعد تریا جہان آسی میرے دوستوں بزرگوں تریا جہان ہے جو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ او اس کی ابتدا ہے لیکن انتہا نہیں اس کی ابتدا ہے لیکن انتہا نہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ جنتیاں کو جس ٹائم جنتا کو جلدے رہ سن جنمی جس ٹائم جنم کو جلدے رہ سن موت کو لیلے دی شکل میں آن گے نا ان دے سامنے لمحہ کر سن اور اللہ پوچھ سن یا اہل الجنہ حل تعرفون ھذا او جنتیو سیان دیو ایک ہے جنتیا سن نام یا اللہ سیانے فیسربون و ینظرون و یقولون نام ھذا الموت یا اللہ سیانے یہ کہ موت ہے اس کو بعد اللہ جنمیاں کو پوچھی یا اہل النار او جنمیوں تسی بھی سیان دیو ایک ہے اس لیلے کو سیان دیو فیسربون و ینظرون و یقولون نام ھذا الموت اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی سچی زبان نال کیوں بھی اپنی نظراں چاہ سن دیکھ سن ایاں تے ندامت نال ایاں ہوئے دیو سن تے اپنی نظراں چاہ کے دیکھ کے سن یا اللہ ہاں سیانے ایک ہے موت ہے فیؤمر به فیذبح فرمایا کہ اس موت کو جڑی مینڈے دی شکل وچ جڑی لیلے دی شکل وچ آدی دیا سی اللہ حکم دے سی اس کو ذبح کر کے اس کو بعد کیوں سی اللہ پاک اعلان کر سن یا اہل الجنہ خلود لا موت او جنتیو
تسی ہمیشہ ہمیشہ ہستے جنتا میں رہو اج کرو بعد تساں تے موت نہ آسی یا اہل النار خلود لا موت او جنمیوں تسی بھی سن کرو خلود لا موت تساں تے بھی اج تو بعد موت نہ آسی تسی بھی ہمیشہ ہمیشہ ہستے کتے جنم میں رہو اگے حدیث دے اندر آندا ہے فیزداد اہل الجنہ فرحا الی فرحہم فیزداد اہل النار حزنا الی حزنہم اللہ اساں کو بھی جنتیاں میں شامل کرے ہوتے اللہ اساں سارے کو جنم دے عذاب کو محفوظ و مامون فرماوے اور انشاءاللہ اساں کو اپنے رب کو یہ امید ہے کہ اللہ پاک کل قیامت والے دن اساں کو اپنے نبی دے صدقے اس محشر دے میدان دے اندر اللہ پاک جنتیاں دی صفحہ پہ کھڑا کر سی بشرطے کہ اس دنیا دے اندر اس دلہ دے اندر خدا دا خوف ہویا اور خدا دا خوف دلہ دے اندر رکھ کے اللہ اگر اللہ دی کوئی نافرمانی ہوئی دی ہے اس نافرمانی دی اس دنیا دے اندر اللہ رب العزت کو معافی کرال کی دی تو یقیناً کل قیامت والے دن اس محشر دے میدان میں اللہ دی نبی دی جماعت میں نبی دی صفحہ میں اللہ پاک مقتدسوں کو کیا کرتی کھڑا کرتی اللہ سے سارے کو اپنے نبی دا ساتھ نصیب فرماوے ہوتا ہے جنتیاں دیاں خوشیاں تو بالا ہو گئے سن فرمایا جنمی جس ٹائم یہ سنتا اس تا ان دا غم کیا ہو گئے سی اور غم زد ہو گئے سن اور ان دا غم بد گئے سی کہ خدایا پہلے تو چلو یہ آسا کہ اتنی امید آسی کہ ایک نہ ایک دیڑی کیوں سی اس جنم میں چکے ہو گئے سا نکل گئے سا لیکن اور تھوڑی طرفوں اعلان ہو گیا کہ ہمیشہ ہمیشہ ہستے اس جنم دے اندر رہنے کہ اور پتہ نہیں ہستا کہ پڑ سی اس ہستے بڑے دوستوں بزرگوں اسا استا اصل مقام وہ جنت ہے جس جنت میں جو آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اس دنیا دے اندر بھیجے اور اتھے میں تے تساں ہمیشہ رہنا ہے اور جڑا آدمی اللہ دی مرضیات دے مطابق زندگی گزار دے اللہ دے رسول دی محبت اللہ نال تعلق اور سچائی دیانتداری اس نے دلہ دے اندر ہوندی ہے اللہ پاک ایسے انسان کو وہ جنت عطا کر سن جنت دیا نعمتاں مل سن جنت دیو ہمیشہ ہمیشہ علی زندگی مل سی اس ہستے بڑے دوستوں بزرگوں اور آج کدے وزیر بابے دا نمبر آسا وزیر بابے دا نمبر آسا کل بڑے تے تساں وچوں کسا نہ کسا دا کیا ہے نمبر لگ گئے اور اگلا نمبر ہستا ہے وزیر بابا تو چلا گیا لیکن مڑا تے تس دا نمبر لگ گئے اس ہستے آنے میں تے ترتیب ہوندی ہے لیکن جلنے میں کوئی ترتیب نہیں کہ پتہ ہے اساں وچوں کس تا اگلا نمبر لگے دے اس واسطے اس دنیا دی زندگی کو سعادت سمجھتے ہویا ان لمحات کو قیمتی بڑھا کے اپنے گناہوں کو توبہ تائب ہو کے میں تے تسی رب دے دربار دے اندر اپنی بقیہ زندگی درست کر کے نا 5 وقت تے نمازی بن گئے سا روزے دے پابند ہوا ہر ایک انسان دے اندر سچائی اور دیانتداری ہوئے اس علاقے میں لوگ نمازاں بھی پڑھ دیں روزے بھی رکھ دیں صدقہ خیرات بھی کر دیں سب کچھ کر دیں لیکن بعض گلا ایجیاں شیطان انہوں کو کرال دے کہ جس کی وجہ تو ان کی نمازاں ان دے روزے ان دے حج ان دے زکات صدقات سارے دے سارے کیا ہو گئے ہیں ضائع ہو گئے ہیں وہ کیا سب تو پہلی شے انہاں وچ گمانڈیاں نال مند کرنا یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام بیٹھے جیسے کہ ایک صحابی کھلتا اس کھل کیا ہے اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے تو صلی اللیلہ ٹھیک ہے پھر میں لگے رہا نا یہ ذرا کھلتے دیو تسی کہتے جڑے تھک گئے ہو تو بیٹھ چلو تھوڑا جا بیٹھ چلو جڑے تنگ ہوئے دو نہ تنگ ہوئے دے تو کھلتے رہو اچھا میں یہ حدیث سنا دا سکتا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آدمی ہے نا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے دیا سے تو ایک آدمی سے سوال کیتا اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی ہے تصلی اللیل وتصوم النہار وتصدق قضا و قضا وتوزی جیرانہا بلسانہا
اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی ہے وہ راتی ساری نماز پڑھتا رہتا ہے بڑی قابل ہے غور حدیث ہے کہتے تسی توجہ نال سن سو تے مجھ بڑا سبق مل گیا سی تو سنگو اس واسطے توجہ بڑی طرف کر کے سن کنو یار زندہ صحبت باقی پھر کے پتہ ہے آنا قسمت میں ہے یا نہیں ہاں اے وزیر بابا دا جنازہ سا پھر صغیر بھائی سن اچانک رابطہ کر کے دا میں تے آج اسلام آباد واسطے تیار ہوئے دا باقاعدہ اپنی گڈی شڈی کٹ کے آگے میں اتھے لینڈ تے لائی دیا سی میں اے نہ ہوئے صبح کرے پھاس چھاس گئے سا نا جنگاں کو سن راتی کپڑے شپڑے بیگ شیگ تیار کیتے تھے صبح جی اٹھے تے ہے وہ صغیر بھائی میسج آئے دے ہمارا نانا فوت ہو گیا میں آن کدے سودیا بھی جلنا پھر بھی رہ سا صغیر بھائی دے نانے دا جنازہ لازمی پڑھ سا ٹھیک ہے اور چونکہ صغیر بھائی بھی آ رہے ہے تو وہ جب سودیا تو آیا ہے اتنی تکلیف کر کے تقریباً قریب آ گئے 5 منٹ دے اندر اندر تقریباً وہ آسان پہ شامل ہو گئے سی پھر جنازہ پڑھ دیا اس تے آنے تک ذرا میں گل لمی کرنا ہے ساتھ اے توجہ نال سن کنو حدیث مجھ بڑا فائدہ دے سی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنے سن سوال کیتا اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنا راتی ساری نفل پڑھ ہے دیہڑی ساری روزہ رکھتا ہے یعنی پورا زمانہ ہو کے کرتا رہتا ہے روزانہ ہوتا روزہ ہوتا ہے وہ تصدق کا قضا و قضا فلانی شے کا بھی صدقہ کر دے آٹا بھی صدقہ کر دے بکری شکری بھی صدقہ کر چھوڑ دے اچھا اور کوئی شے اس کو لونی ہے وہ بھی کیا کرتا ہے صدقہ کر دے قضا و قضا دا مطلب ہے لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک خرابی ہے وَتُوْزِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا وہ اپنے پڑوسی کو اپنی زبان نال ایک گل سنیو ذرا غور نال کہ پوچھا اپنے پڑوسی کو اپنی زبان نال نقصان دیندا ہے ہاتھا نال نا آج تے اسی پڑوسیاں دا کیا کرتے ہیں پانی بھی کلا مار چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے نا ہاں کال شول ہویا تو اس تے بنگلے تے بٹے بھی مار چھوڑتے ہیں راہ اس تے کنڈے بھی راہ چھوڑتے ہیں اے توزی جیرانہا بے لسانے آ نہیں ہے یہ اس تو بھی بڑا گناہ ہے بے لسانے آ کے لنگدا سا اس کو گال کر تھوڑی ٹانگ پانا ہے خدا تم سیدھا نہیں چل سکتے تم نہ پتہ نہیں ہو یا ہماری ڈوگی ہے اس میں تم یہ کرے بکری نہ ادھر موڑنا ادھر موڑ اس کو توزی جیرانا بے لسانے آ سمجھ آئی نہیں آئی اپنے پڑوسی کو اپنی زبان نال کیا کرتا ہے نقصان دینا ہے اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تستا کیا خیال ہے وہ اصل نالو بھی نہ آسا وہ جنا بھی ہے جاسا جڑا راتی ساری نفلوں تے کھلتا رہندا آسا دیہڑی ساری روزہ رکھتا آسا صدقہ خیرات میں بھی کوئی کمی نہ کرتا آسا ہر شے صدقہ کر چھوڑتا آسا لیکن اپنی زبان نال نقصان دینے دی وجہ تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہیا من اہل النار اوکے نار کس کو آتے ہیں ہاں وہ جنمی ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے پھر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور آدمی کھلتا مجمع میں اس نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ایک سوال ہے ایک آدمی ہے تصلی المکتوبہ فرض نماز پڑھ دے نفل شفل نہیں پڑھتا وہ تصوم رمضان روزے بھی صرف رمضان دے رکھتا ہے وہ تصدق بالاسوار صدقہ نہ کہا کر دے نہ للوٹ کر دے نہ مطلب ہے پیسے کسا کو دیں دے نہ کچھ اور دیں دے لسی شسی چاہ دیں دے اسوار کس کو آتے ہیں بنگوڑے کو تسی چونکہ لوگ کھانا تو جلتے ہو نا بنگوڑا جس ٹائم مطلب ہے ہو گیا ہے لسی شسی رہ گئی تو بنگوڑا بڑھا کے اس کے ماما پیڑا کے کر دی کچلا کو راہ چھوڑ دیا پتہ نہیں آج کل ہے یعنی پہلے اصا بڑے اپنے کو سڑے آ رہا ہے کر دیں فالتو جی شے سی نا سمجھ آئی وہ تصدق بالاسوار اس کو آتے ہیں لسی شسی صدقہ کر چھوڑتا ہے اتنی وہ ہاتھ صدقہ بھی نہیں کرتا ولا توزی احدن لیکن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسا کو اذیت نہیں دیندا تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہی من اہل الجنہ اوکے ہے اس واسطے ہمارے دوستوں بزرگوں بعض گناہ آسان کو ایسے ہو گئے ہیں جس کی وجہ تو نمازاں روزے سب کچھ جلتا رہتا ہے اس واسطے سب تو بنیادی چیز ہے کہ انسان دے اخلاق ہے جو ہونے چاہیے جس طرح اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق سے انسان دا کردار ہے جو ہونا چاہیے جی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ماری طرف کرو اے بھائی توجہ ماری طرف انسان دا کردار ہے جو ہونا چاہیے جی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق کیا سا مکے علیہ سن بٹے مار مار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے دے درتے آسے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو جلتے آسے 60 جوان آدمی
اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دا کہرا کیتے دا سا اس ہر جوان کی آئے دے سی ہوئے پتہ ہے اللہ دا قرآن آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے واسطے آئے دے سی ٹھیک ہے اللہ پاک آتا ہے میں انہاں وچوں اپنے نبی کو کی کیتا کڈیا لیکن وہی اللہ دا سچا نبی جس ٹائم فاتح بن کے مکے دے اندر داخل ہویا اس ہے لا تسریب علیکم اليوم انتم طلقاء او مکے والےو میں تساں کولوں کوئی بدلہ بھی نہ کیندا بڑا اج تساں نال معاملہ وہی ہے جس طرح یوسف علیہ السلام دے بھراواں نال یوسف علیہ السلام دا معاملہ آسا میں تساں کو کی کیتا معاف کر چھڑیا اے مڑ تے تساں واسطے سبق ہے اسی بھی معاف کرنا سکھاں آج اسی بدلہ کرنا مطلب ہے پادری سمجھدے ہیں ذرا مطلب ہے بدلہ نہ کہدا آتے نو بڑا پتر تے کیا ہے بزدل ہے جی خود نکل گیا فلانا ہو گیا ایز ہو گیا اس تے بدلہ نہ کہنا کیا فلانا بدلہ کرنا استے دین وچ نین استے دین میں دوئے کو کیا ہے سل من قطعک واعف عن من ظلمک احسن الی من اساء الیک اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا تڑے نال رشتہ داری تروڑ دے تو اس نال رشتہ داری جوڑ واعف عن من ظلمک جڑا تڑے تے ظلم کر دے اس کو معاف کر اور احسن الی من اساء الیک اور جڑا تڑے نال برائی کر دے جڑا تڑے نال مندا ہے تو اس نال اچھائی کر خدا دی قسم ہے کدے میں تے تسی اپنا کردار اپنا اخلاق ہے جا بڑھا کے نا یقین جانو استی دنیا ہی جنت بن گئے سی استا اخلاق ہے جو ہونا چاہیے استا کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کردار دی طرح ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مکے وچوں ہجرت کر دے ایسے وہی دشمن جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے واسطے ان دے دروازے تے کھلتے دے ایسے انہیں دشمناں دی امانتاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسیاں لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دی امانتاں کی کیتیاں واپس کرنے واسطے حضرت علی کو تھے بٹھا لیا فرمایا حضرت علی اس ٹائم تک ہجرت کر کے نہ آئی جس ٹائم تک جس کی امانت ہے اس کو واپس نہ کریں میں تو تسی بھی اپنا کردار ہے جو بڑھاواں اے جا کردار ہونا چاہیے کہ کسی دی امانت دے اندر خیانت نہ ہوئے صحیح طریقے تے اے جے صاف ستھرے ہو کے خدا دے دربار دے اندر پیش ہوا اللہ رب العزت مکو تساں سارے کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جنازہ آگے ہے اچھا عرض خدمت ہے